آج بابا کی درگاہ کی سیڑھیوں پر ایک کونے سے لگا ایک فقیر میلا سا پھٹا پرانا کمبل لپیٹے ہوئے بیٹھا، کچھ اپنی پرانی یادوں میں کھویا ہوا سوچوں میں گم تھا۔ اسے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کے سامنے کئی چمکتے ہوئے سکے اور بکھرے ہوئے نوٹ پڑے تھے، لیکن اسے کوئی غرض نہیں۔ آج کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ سرد ہوا کی سرسراتی ہوئی تھپیڑیں اسے مزید کمبل میں سمٹنے کے لیے مجبور کر رہے تھے، لیکن وہ اس کمبل میں اپنے آپ کو مکمل طور سے لپیٹنے میں ناکام نظر آ رہا تھا۔ وہ کون ہے؟ پہلے تو کبھی کسی نے اسے یہاں نہیں دیکھا تھا۔ اور بھی کئی فقیر کٹورا ہاتھ میں لیے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے، آوازیں نکالتے ہوئے آس پاس بیٹھے نظر آئے، لیکن نہ اس کے منہ سے کوئی آواز سنائی دی اور نہ ہی کوئی صدا، بس ایک خاموشی سی تھی۔ ایک کار سیڑھیوں کے آخری سطح کے پاس ایک کنارے پر رکی۔ کار کا دروازہ کھلا، اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت دوشیزہ نفیس لباس زیب تن کیے ہوئے نکلی اور سیدھا اسی فقیر کے پاس رکی، اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک قطار سی بہہ رہی تھی۔ اس دوشیزہ کے منہ سے ایک کپکپاتی ہوئی آواز سنائی دی، شہزاد، میرے شہزاد، ایک بار میری بات تو سن لو۔ یہ وہی شہزاد بائی ہیں جو کبھی تقریباً 10 سال پہلے ایک اسمارٹ خوبرو نوجوان ہوا کرتے تھے، ایک اچھی کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھے۔ ہمارے یہاں وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ کبھی کبھی آیا کرتے۔ بہت ہی نفیس کپڑے پہننے کا شوقین تھا۔ ان کی شادی ابھی تک طے نہیں پائی تھی۔ یہ ہمارے دور کے رشتے دار بھی تھے۔ میں ان دنوں میٹرک کا طالب علم تھا اور شہزاد بائی مجھ سے شاید 10 سال بڑے ہی ہوں گے۔ وہ شروع میں تو اپنے بھائی کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے کسی کے گھر میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ میں بھی کبھی کبھی والدین کے ساتھ شہزاد کے بھائی اور بھابھی کے یہاں چلے جایا کرتا، جہاں شہزاد بائی بھی ہمارا سن کر آ جایا کرتے۔ میری تو کوئی شہزاد سے کوئی خاص بات چیت نہیں تھی، لیکن ان کے ساتھ بازار کا چکر لگا لیا کرتے۔ شہزاد بائی کے مکان مالک بہت سخت مزاج تھے۔ نیچے کے حصے میں خود رہتے تھے اور اوپر کا حصہ بھی اپنے کسی رشتے دار کو کرائے پر دیا ہوا تھا، جس کی سیڑھیاں مکان مالک کے صحن سے ہی گزرتی تھی۔ یہ بڑا 2 منزلہ مکان تھا۔ اوپر والے جانے والی سیڑھیوں کے ساتھ ہی شہزاد بائی کے کمرے کی کھڑکی بھی تھی، جو کبھی نہیں کھلتی تھی، کیونکہ مکان مالک کی طرف سے کھڑکی کھولنے پر پابندی تھی۔ ان کے کمرے کا دروازہ باہر گلی میں کھلتا تھا۔ بائی بس رات کو ہی وہاں سونے آتے تھے اور صبح ہوتے ہی اپنے کام پر نکل جاتے۔ شہزاد کے لیے 2-3 اچھے رشتے بھی آئے، لیکن انہوں نے فی الوقت شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اس محلے میں کئی خاندان ان کے رشتے کے لیے اپنی بہن بیٹی بھی دینے کو تیار تھے، اور 1-2 نے تو شاید مکان اور اچھا جہیز کا لالچ بھی دیا ہوا تھا، لیکن شہزاد بائی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ لڑکی والوں سے کچھ جہیز یا کسی اور چیز کی لالچ رکھیں۔ وہ جہیز کے بالکل خلاف تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جہیز ایک لعنت ہے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ جب تک ان کا اپنا مکان تمام ساز و سامان کے ساتھ نہ ہو جائے، وہ کسی قیمت پر کسی بھی رشتے کو قبول نہیں۔ کہ بائی کے یہاں آئے ہوئے تھے، لیکن وہاں پر شہزاد بائی کو نہیں دیکھا تو باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ آج کل وہ یہاں بہت کم آنے جانے لگے ہیں۔ مجھے کچھ تشویش سی ہوئی۔ میں چپکے سے ان کے بھتیجے کو ساتھ لیے ان کے کمرے کی طرف نکل پڑا۔ جلدی قدم بڑھاتے ہوئے ان کے کمرے کے باہر گلی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو شہزاد بائی سامنے تھے۔ بڑی گرم جوشی سے ملے۔ اس سے پہلے کہ کچھ گپ شپ ہوتی، شہزاد بھائی اپنے بھتیجے کو ساتھ لیے باہر نکل پڑے۔ جاتے ہوئے کہہ گئے کہ بس ہم ابھی بازار سے آتے ہیں، شاید کچھ کھانے پینے کا اہتمام کرنے گئے ہوں گے۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میں نے دیکھا کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ میں کھڑکی کی طرف آگے بڑھا۔ اچانک میرے سامنے ایک خوبصورت حسین سی لڑکی کھڑکی کے دوسرے طرف میرے عین سامنے آ گئی۔ میں گھبرا سا گیا اور کھڑکی سے پیچھے آ گیا۔ شہزاد بائی اور ان کا بھتیجا شاید بازار سے کچھ کھانے پینے کے لیے لانے گئے تھے، اور آج کل سنا تھا کہ وہ رات کا کھانا بھائی کے یہاں نہیں کھاتے اور نہ ہی ان کے کمرے میں کوئی پکانے کا انتظام تھا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ انہوں نے باہر ہی ہوٹل وغیرہ میں اپنا کھانا کھانے کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اس لڑکی کو دیکھ کر کھڑکی سے پیچھے ہٹا، اس لڑکی نے مجھے آواز دی، سنو، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے جواباً گھبراتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ لڑکی نے پوچھا کہ شہزاد کہاں ہے؟ میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ وہ شہزاد بائی ذرا باہر گئے ہیں، بس ابھی آتے ہی ہوں گے۔ اس لڑکی نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے ایک پلیٹ ڈھکی ہوئی مجھے دی اور کہا
کہ اس میں گاجر کا حلوہ ہے۔ میں نے بھی فوراً اس لڑکی سے وہ پلیٹ لے لی، مگر اس وقت مجھے گھبراہٹ کے عالم میں وہ پلیٹ بہت بھاری لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ پلیٹ میرے ہاتھ سے گر جائے، میں نے دونوں ہاتھوں سے بہت ہی محتاط ہو کر ٹیبل پر رکھ دی۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہ حسین لڑکی اب بھی مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ بہت ہی پیاری اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے بہت ہی مدھم سی آواز میں کچھ کہا، نازنین، اور کھڑکی سے غائب۔ میں بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں ابھی شاید 17 برس کا بھی نہیں ہوں گا، لیکن دل میں حسن و جمال کے پرکھنے کے جذبات ضرور رکھتا تھا۔ میرے دل میں ایک دم خیال آیا کہ یقیناً اس لڑکی کا شہزاد بھائی سے کوئی چکر ضرور ہے۔ اسی اثناء میں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں 1-2 تھیلیاں تھی جس میں کچھ سموسے، جلیبیاں اور نمک پارے وغیرہ تھے۔ میں نے فوراً ہی شہزاد بھائی کو ٹیبل پر رکھی ہوئی پلیٹ دیکھنے کو کہا، اور ابھی میں کچھ کہہ ہی پاتا انہوں نے فوراً پوچھا، کیا نازنین آئی تھی؟ میں نے جواباً اپنی گردن ہلا دی، اور میں نے بھی کچھ ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ یہ کیا چکر ہے شہزاد بھائی، یہ نازنین کون ہے؟ وہ پہلے تو خوب مسکرائے اور بہت ہی رازداری لہجے میں کہنے لگے، دیکھو تمہیں قسم ہے ابھی کسی سے کوئی بالکل بات نہیں کہنا، یہ بس بہت جلد کچھ ہی عرصے میں تمہاری بابی بننے والی ہیں۔ ہمارے بھتیجے واقعی آپ بہت ہی خوش قسمت ہیں، جبھی تو آج کل آپ بھی ہر وقت بنے ٹھنے رہتے ہیں کہ مجھے صبح کالج جاتے ہوئے ہر روز نظر آتی تھی، لیکن میں نے کبھی دھیان نہیں دیا، جبکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ مالک مکان کی بیٹی ہے۔ بات کو بڑھاتے ہوئے انہوں نے اپنے دل کا سارا حال کھول دیا۔ 1-2 دفعہ اس لڑکی کے والد سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور انہیں ایک شریف لڑکا سمجھتے ہوئے انہیں کھڑکی کھولنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی تھی تو اس کھڑکی کے ذریعے ان تک پہنچ جاتی۔ 1-2 دفعہ شہزاد بھائی بھی ان کے گھر پر کسی تقریب میں کھانے کی دعوت پر بھی جا چکے تھے۔ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اسی کھڑکی کی بدولت ان دونوں کی محبت پروان چڑھتی رہی، جس کا کہ کسی کو بھی علم نہ تھا، نہ ان کے بھائی بابی کو اور نہ ہی لڑکی کے گھر والوں کو۔ مجھے واقعی ان دونوں کی قسمت پر رشک آنے لگا تھا۔ مجھے واقعی ان دونوں کی محبت کو دیکھ کر ایک دل کے اندر بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہوئی تھی، ساتھ کچھ حسد بھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھے دل کے مالک تھے۔ روز بروز ان دونوں کی محبت شدت اختیار کرتی چلی گئی، مگر شہزاد بھائی نے کبھی اس نازنین سے کہیں باہر ملنے کی کوشش نہیں کی، اور اپنے اس کے ساتھ تعلقات کا رشتہ صرف اور صرف اس کھڑکی کی حد تک ہی محدود رہا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ 6 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں بھی گریجویشن کر چکا تھا اور سروس کر رہا تھا۔ والد صاحب کا دوسرے شہر تبادلہ ہو چکا تھا۔ ہم وہاں سے چلے گئے، اس وجہ سے شہزاد بھائی سے ملاقات بھی نہ ہو سکی۔ ان دونوں کی شادی ہوئی یا نہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ مزید 3 سال اور بیت گئے اور میں اپنے پرانے شہر میں واپس آ گیا۔ میں بہت خوش تھا۔ واپسی کے سفر میں بس مجھے شہزاد اور نازنین کی محبت بہت یاد آئی۔ ہمارے والدین نے شہزاد اور ان کے بھائی بھابھی کی کوئی خبر لی، اور نہ ہی میں اس عرصے میں شہزاد سے کوئی رابطہ رکھا۔ ٹرین جتنی تیزی سے میرے پرانے شہر کی طرف بڑھ رہی تھی، مجھے شہزاد اور نازنین کی طرف سے بہت ہی زیادہ فکر بھی بڑھتی جا رہی تھی، مگر میں دل میں یہی تمنا کر رہا تھا کہ اللہ کرے ان دونوں کی شادی ہو گئی ہو۔ گھر پہنچتے ہی میں نے کچھ دیر آرام کیا اور تازہ دم ہو کر شہزاد بھائی کی طرف سب بہن بھائیوں اور والدہ کو لے کر چل دیا۔ والدہ کو بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا ان کے بھائی بھابھی کی خبر لیے ہوئے۔ کچھ ہی دیر میں شہزاد بھائی کے بھائی بھابھی کے گھر پہنچے۔ تمام گلے شکووں کے بعد ان کی بھابھی نے شہزاد کے بارے میں ایک سرد آہ بھرتے ہوئے میری والدہ سے کہا، کیا پوچھتی ہو چچی جان؟ آپ کے جانے کے کچھ ہی دنوں بعد شہزاد کی طرف سے کافی پریشانیاں اٹھانی پڑی۔ ایک تو ہمارے میاں کی نوکری ختم ہو گئی، دوسرے شہزاد کی تو زندگی برباد ہو ہی گئی۔ میں یہ سن کر چونک سا گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ شہزاد کے بڑے بھائی بھی گھر پر نہیں تھے، بقول بھابھی کے کہ وہ نوکری کی تلاش میں اسی طرح نکل جاتے ہیں اور رات گئے تک ان کی واپسی ہوتی ہے۔